اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کل جو ہم نے پڑھ لیا ہے وہ تھا بور کے لڈو کے بارے میں، جس مصنف نے یہ بور کا لڈو یہاں پر لکھ دیا ہے. اسی کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کے بارے میں ہم نے کل پڑھا ہے اور نوٹ بھی لکھا ہے. لیکن آج جو ہمیں پڑھنا ہے، پہلے ہم اپنی نصابی کتاب کو کھول کر بور کے لڈو کی پوری لیسن پڑھ لیں گے اور ساتھ میں مشکل الفاظ جو ہیں اس کے ان کا معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سا خلاصہ بھی میں نے اس بور کے لڈو کا میں نے تیار کیا ہے، وہ میں نے بورڈ پر لکھا ہے. اس کو بھی آپ اپنی کاپی پر لکھ کر سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں. بور کے لڈو یہ ایک اہم لیسن ہے اس اردو کتاب میں، اور اس نثری صنف کی آخری لیسن جو ہے، چونکہ ہم یہ نثر اپنی نصابی کتاب کا یہ نثر جو ہے یہ ہم انشاءاللہ آج نہیں کل انشاءاللہ ختم کر دیں گے، کیونکہ اس کے کچھ کوشچن آنسر جو آخر پر ہیں، سوال جوابات جو ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ خیال رکھیں گے کہ اس بورڈ کے لڈو کی لیسن میں کس چیز کی نصیحت ہے، کیا چیز محمد عمر نور الہی ہمیں کیا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. لیسن اس طرح ہے، خلاصہ یوں ہے: بور کے لڈو محمد عمر نور الہی کا مشترکہ لکھا ہوا ایک نہایت خوبصورت ڈرامہ ہے، جس میں ماحولیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے درختوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. ڈرامے کے 3 اہم کردار ہیں: لکڑہارا، اس کی بیوی اور ایک بوڑھا شخص. لکڑہارا ایک سیدھا سادہ آدمی جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا. اس کی بیوی کے ساتھ ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور اسے نکما اور کامچور کہتی تھی. ایک روز لکڑہارا نے جنگل میں جو ہی ایک برگد کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو اس میں ایک غیبی آواز آئی کہ مجھے مت کاٹو، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا. یہ آواز سن کر لکڑہارا گھبرایا اور کام چھوڑ کر گھر آیا اور اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا. بیوی کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور تو میں شروع ہوئی. یعنی لڑائی جھگڑا شروع ہوا. اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چھوٹے قد کا بزرگ آدمی ان کو اطلاع دیتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ لکڑہارے سے بہت خوش ہے اور اس کے لیے انعام بھیجا ہے. انعام یہ ہے کہ لکڑہارے کی کوئی بھی 3 خواہشیں فوراً پوری ہو جائیں گی. اس کی بیوی اس کو مال دولت مانگنے پر اصرار کرتی ہے. لیکن لکڑہارا ایک بور کے لڈو کی خواہش کرتا ہے
اور فوراً ایک گرم لڈو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی بیوی اسے برا بھلا کہتی ہے کہ معمولی لڈو کے لیے ایک مراد ضائع کی۔ لکڑہارا تنگ آ کر کہتا ہے کہ بور کا لڈو اس کی بیوی کی ناک سے چپک جائے فوراً ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہزار کوششیں کے باوجود نہیں اتر جاتا ہے۔ تب لکڑہارا تیسری مراد مانگتا ہے کہ لڈو اس کی بیوی کی ناک سے اتر جائے، اور اس طرح وہ لڈو ناک سے بغیر تکلیف کے اتر جاتا ہے۔ اس طرح بیوی کی ضد اور لالچ کی وجہ سے لکڑہارے کی تینوں مرادیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس دوران بوڑھا ہنستا ہوا اندر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، اور وہ ہے دل کی سچی خوشی، اور اگر تم نے خوشی مانگی ہوتی تو آج تمہارے پاس سب کچھ ہوتا۔ یعنی دل کی خوشی اہم چیز ہے۔ اگر آپ نے یہ مانگی ہوتی تو آپ کا یہ مسئلہ، آپ کا یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ بچوں، اس پوری لیسن کو آپ پڑھ کر یہ حاصل کرو گے کہ انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس پوری لیسن کو آپ سمجھ لینے کی کوشش کریں، اور یہ نوٹ جو میں نے آپ کو یہاں پر بورڈ پر لکھوایا، اس نوٹ کو بھی آپ اپنی کاپیوں پر لکھ کر اچھے طریقے سے یاد کرنا۔ اگر کسی جگہ کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر کے